सूरत तारक की आयत नंबर 13 में अल्लाह पाक फरमाते हैं इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल कि बेशक कुरान एक फ़ैसला कुन बात है। यहाँ पे लफ्ज़ फ़स्ल इस्तेमाल किया गया है। फ़स्ल कहते हैं दो अहम और ख़ास चीज़ों के दरमियान में जो फ़ासला पैदा किया जाता है उसको फ़स्ल कहा जाता है। अरबी ज़ुबान में ये लफ्ज़ कैसे इस्तेमाल होता है कि अगर हीरे का हार है तो दो हीरों के दरमियान में एक आर्टिफिशियल मोती डाल के जो फ़ासला पैदा किया जाता है उसको फ़स्ल कहा जाता है। जैसे कि हम जब ज़ेवर से हार बनाते हैं तो आर्टिफिशियल मोती डाल के हम जो है वो हार बड़ा कर देते हैं, तो उसको जो है वो फ़स्ल कहा जाता है। एक तो ये बात होगी कि दो अहम चीज़ों के दरमियान में फ़ासला कर देना फ़स्ल कहलाता है। दूसरा माना फ़स्ल ये है जो अरबी ज़ुबान में फ़स्लुल ख़िताब बोला जाता है कि किसी कलाम का बहुत साफ़ और बहुत वाज़ेह होना। ऐसा नहीं कि वो कलाम जो है वो गडमड हो। कुरान ऐसी किताब नहीं कि जिसमें कुछ सच और कुछ झूठ है, कुछ खरा कुछ खोटा है, कुछ असल कुछ नकल है, नहीं। कुरान एक प्योर किताब है। इसका हर मज़मून सच्चा है, खरा है और असल है। लिहाजा कुरान शायरी नहीं है, कहानत नहीं है, जादू नहीं है। ये अपने आप को हर किस्म के बातिल कलाम से जो है वो फ़स्ल करता है, जुदा करता है। और इस कुरान का मौज़ा ये है कि इसको जो भी सुनता है वो उसको वजाहत देता है, उसको बात साफ़ और वाज़ेह समझ आ जाती है। एक आम सतह का इंसान भी जब कुरान सुनेगा उसको अपने मतलब की बात, अपनी नसीहत कुरान से मिल जाएगी। और सतह के जहन रखने वाला इंसान जब कुरान को सुनेगा तो उसको भी अपने मिजाज के मुताबिक की बात कुरान में मिल जाएगी। और अगर कोई बहुत ही जीनियस बंदा है जिसका IQ लेवल बहुत ही आला है, जब वो भी कुरान को सुनेगा तो वो भी जो है इससे इस्तिफ़ादा हासिल करेगा। जो हमने अभी आयत मुबारक पीछे पढ़ी थी वस्सुल्बी व तराइब वाली, इस आयत मुबारक के ऊपर तहकीक करके एक राइटर जो हैं वो मुसलमान हुए थे जिन्होंने द बाइबल, द कुरान एंड साइंस के नाम से जो है वो फिर एक किताब लिखी थी कि उन्होंने मुवाजना किया था कि बाइबल क्या कहती है, कुरान क्या कहता है और साइंस क्या कहती है। सिर्फ इस आयत मुबारक के मारिफ को समझ के वो लोग जो हैं मुसलमान हो गए थे। और यही नहीं, इस तरह की बहुत सारी कुरान पाक की और आयत भी ऐसी हैं कि जब वो इनको पढ़ते हैं या रिसर्च करते हैं तो वो लोग ईमान लेकर आ जाते हैं कि 1400 साल पहले ये बात कुरान में कैसे कर दी गई है। तो गोया कुरान जो है वो हर तरह के जहन को मुतमईन करता है, हर तरह के दिल को जो है वो मुतमईन करता है। ये फ़स्ल कलाम है, फ़ैसला कर देने वाली किताब है। जैसे हदीस पाक का मफ़हूम भी है कि एक शख्स ने नबी अलैहिस्सलाम से सवाल किया था कि अल्लाह के नबी हमें कैसे पता चले कि अल्लाह की ज़ात हमारे बारे में क्या सोचती है, कि अल्लाह का हमारे बारे में क्या रवैया या गुमान है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि तुम कुरान से अपना फ़ैसला कर सकते हो। जैसा तुम्हारा रवैया कुरान के साथ है वैसे ही अल्लाह पाक की सोच और राय तुम्हारे बारे में है। तो हम देख लें कि हमारा रवैया कुरान के साथ कैसा है, कितना ताल्लुक़ हमने जो है वो कुरान के साथ कायम किया हुआ है, इतना ही ताल्लुक़ अल्लाह की ज़ात का भी हमारे साथ ही होगा। फिर आयत मुबारक है वमा हुआ बिल हज़ल, ये कुरान कोई हज़ल नहीं है, मजाक नहीं है। हज़ल अरबी ज़ुबान में कमज़ोरी को कहा जाता है। अरबी ज़ुबान में जिस शख्स को खुराक की शदीद ज़रूरत होती है उसको महजूल कहा जाता है। फिर इसका दूसरा माना कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको दूध पीना बहुत मुश्किल लगता है, तो वो बड़ी कमज़ोरी के साथ थोड़ा थोड़ा चूस के दूध पीता है, तो बच्चे का उस कमज़ोरी के साथ दूध पीना जो है वो हज़ल कहलाता है। अब ये आयत मुबारक ये कह रही है कि कुरान कोई कमज़ोर किताब नहीं है। अब ये उस दौर में नाजिल हो रही है आयत मुबारक कि जब मुसलमान बड़ी कमज़ोर पोजीशन में हैं और कुफ़ार मक्का जो है मुसलमानों के ऊपर गालिब हैं, और बज़ाहिर नबी अलैहिस्सलाम के साथ अभी कोई इतनी मजबूत जमात नहीं है और ना ही कोई आपकी कोई रियासत है। लेकिन उसके बावजूद भी ये आयत मुबारक उस दौर में ये बात कह रही है कि नबी आप कमज़ोर नहीं हैं, आपके पास जो कलाम है वो कमज़ोर नहीं है। ताकत एक दिन आप अलैहिस्सलाम के हाथ में ही आएगी और इंशाअल्लाह कुरान अपनी ताकत साबित करके रहेगा। और बाज़ अहले इल्म ने इस आयत मुबारक को ऐसे बयान किया है कि हो सकता है कि मुसलमानों की हैसियत कमज़ोर है मगर ये कुरान कमज़ोर नहीं है। इंसान कमज़ोर हो सकता है मगर कुरान कमज़ोर नहीं है। यहाँ पर बाद मुफस्सिरीन किराम ने ये नुक्ता भी बयान किया है कि हदीस पाक का मफ़हूम ये बनता है कि अल्लाह पाक जब किसी कौम को उरूज देना चाहते हैं, किसी कौम को उठाना चाहते हैं तो कुरान ही की बदौलत देते हैं, और जब किसी कौम के ऊपर ज़िल्लत आती है तो कुरान को छोड़ने की वजह से ही आती है। ये हदीस पाक का मफ़हूम है कि कौमों का उरूज व ज़वाल जो है वो इस किताब के मुताबिक होता है। तो फिर इंसानी जहन में ये सवाल आता है कि इस वक्त तो मुसलमान जो हैं वो ज़वाल में हैं, चलें समझ आती है कि मुसलमानों ने कुरान को छोड़ दिया तो ज़वाल आ गया, मगर जिन कौमों को उरूज है तो उनके पास कौन सा कुरान है।
تو بعض اہل علم نے اس کا یہ جواب دیا ہے جو ذہن قبول بھی کرتا ہے کہ اگرچہ ان قوموں کا قرآن کے اوپر ایمان نہیں ہے مگر قرآن کے مضمون کے اوپر ان کا عمل بھرپور ہے، کہ جو بات قرآن کہتا ہے کہ تمہارے معاملات ایسے ہونے چاہیے، تمہارے اخلاق ایسے ہونے چاہیے، وہ سب چیزیں جو ہے وہ ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ایمان نہ ہونے کے باوجود بھی جو قرآن کا ایک فلسفہ ہے، ان لوگوں نے اس فلسفے کو اپنے اندر لایا ہوا ہے، تو یہ فلسفہ بھی ان لوگوں کو عروج دے رہا ہے۔ تو پھر اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ جس دن مسلمان ایمان کے ساتھ قرآن کی تعلیمات کو قبول کر لیں گے تو پھر ان کے عروج کو کوئی نہیں روک سکے گا۔ اللہ کرے کہ وہ دن کبھی آئے انشاءاللہ تعالی۔ پھر بعض اہل علم نے اس آیت مبارکہ سے یہ نقطہ بھی بیان کیا ہے کہ قرآن ایک مضبوط چیز ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے انسانوں کی بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت کمیٹڈ ہوتے ہیں یا بہت مضبوط ہوتے ہیں اپنے نظریے، اپنی سوچ اور اپنے عمل میں، جو ایک دفعہ سوچ لیتے ہیں، ٹھان لیتے ہیں، اس کو کر بھی لیتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خباب بن ارث رضی اللہ عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ سب صحابہ کرام تھے جو بظاہر کمزور تھے کہ ان کے مالی حالات نہیں تھے، مگر یہ شخصیت کے لحاظ سے اتنے مضبوط تھے کہ جتنا بھی اس وقت کا تشدد تھا ان صحابہ کرام نے سہا ہے۔ غریبی کے باوجود، کوئی بظاہر دنیاوی سٹیٹس نہ ہونے کے باوجود بھی اتنی بڑی طاقت سے ٹکر لے لینا اور پھر اس کے بعد سروائیو بھی کر جانا، اپنی بات کے اوپر قائم بھی رہنا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہزل نہیں ہوتے۔ بظاہر نظر آتا ہے یہ کمزور ہیں مگر اندر سے یہ بڑے مضبوط لوگ ہوتے ہیں، اس لیے کہ قرآن ان کے اندر ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آج کچھ ہوتے ہیں کل کچھ ہوتے ہیں، آج ایک ارادہ کرتے ہیں کل توڑ دیتے ہیں، لہٰذا یہ کمزور شخصیت کے لوگ ہوتے ہیں۔ جیسے کہ مکہ شریف میں بھی بہت سارے ایسے لوگ تھے جو اندر سے یہ بات مانتے تھے کہ نبی علیہ السلام سچے ہیں اور قرآن سچا کلام ہے، مگر ان میں ہمت نہیں تھی کہ وہ اس بات کا اقرار کریں۔ تو گویا کہ ہم ان لوگوں کو سائلنٹ ممبر بھی کہہ سکتے ہیں کہ اندر کچھ ہوتا ہے مگر طاقت نہیں ہوتی اس بات کو ظاہر کرنے کی۔ تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ قرآن انسان کو مضبوط کرتا ہے۔ جو انسان یہ کہے کہ مجھے اپنے اندر کسی بھی قسم کی کمزوری محسوس ہوتی ہے عمل کے لحاظ سے، شخصیت کے لحاظ سے، تو وہ اس قرآن کی رسی کو تھام لے، یہ قرآن اس کو انشاءاللہ تعالی مضبوط کھڑا کر دے گا۔ پھر آخری آیت مبارکہ آتے ہیں انہم یکیدون کیدا، کہ وہ لوگ جو ہیں یعنی کافر اپنی چالیں چل رہے ہیں، وہ عقیدو قیدا، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں بھی اپنے کام کی تدبیر کر رہا ہوں یا میں بھی اپنی ایک چال چل رہا ہوں۔ فَمَّهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کافروں کو ڈھیل دیں اور انہیں تھوڑے دنوں کے لیے اپنے حال پر چھوڑ دیں۔ مفسرین کرام جو فرماتے ہیں کہ کفار جو ہیں وہ سمجھتے تھے کہ مسلمان کچھ بھی نہیں ہے، یہ قرآن کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر تم لوگ چالے کیوں چلتے ہو، تم اس سے خوفزدہ کیوں ہو، اور اگر تم اسے کچھ بھی نہیں سمجھتے تو پھر اتنا زیادہ داؤ پیچ چلانے کی کیا ضرورت ہے۔ لہٰذا جو بھی ان کی چالیں تھیں کہ پہلے ان کو مارا جائے تو کسی طریقے سے یہ ڈر جائیں، جب انہوں نے دیکھا کہ مار کا کوئی اثر نہیں ہوتا، شیب ابی طالب میں ڈال دیا کہ بھوک پیاس دی جائے تو شاید اس سے یہ لوگ ڈر جائیں، جب دیکھا کہ یہ حربہ بھی کامیاب نہیں ہوتا ہے تو پھر سورہ کافرون میں جو آتا ہے کہ ان سے کمپرومائز کر لیا جائے، جب دیکھا کہ یہ حربہ بھی کامیاب نہیں ہوتا ہے تو آخر میں سارے قبائل نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ جو ہے وہ شہید کر دیا جائے۔ یہ آخری ان کا داؤ تھا جس سے اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو بچا لیا۔ یہ تو ہم نے پوری مکی زندگی کا لب لباب بیان کیا ہے، مگر اس آیت مبارکہ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نبی وہ جو کچھ کر رہے ہیں کرنے دیں، ان کی ہر چال کے مقابلے میں ہماری تدبیر آگے کھڑی ہوگی۔ آیت مبارکہ میں لفظ جو ہے وہ مہل استعمال کیا گیا ہے۔ مہل کا مطلب ہوتا ہے لوہے یا تانبے کی دھات کو آہستہ آہستہ سے پگھلانا۔ تیل کی تلچھٹ کو بھی جو ہے وہ مہل کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بھی نیچے کی طرف برتن کے ساتھ چپک جاتی ہے یا رک جاتی ہے۔ اور پھر دوسرا لفظ جو ہے وہ رویدہ آیا ہے۔ رویدہ لفظ جو ہے یہ رود سے نکلا ہے، آہستہ آہستہ کسی چیز کا حرکت کرنا۔ اسی لیے عربی زبان میں رادۃ الریح کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ ہوا کا آہستہ آہستہ چلنا، اور رود جو ہے وہ ارادے کو بھی کہا جاتا ہے کیونکہ انسان کسی چیز کے بارے میں جب ارادہ کرتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ بنتا ہے۔ یہی لفظ ہم سورہ یوسف میں دیکھتے ہیں، راودتہ، کہ جو اس وزیر کی بیوی تھی وہ یوسف علیہ السلام کو آہستہ آہستہ اپنی طرف جو ہے وہ مائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔
ان آیت مبارکہ میں ایک بڑی اہم بات جو بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ نبی آپ ان کو ڈھیل دیجئے، اور یہ بہت تھوڑے وقت کی ڈھیل ہے، اور یہ مت سوچئے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں، یہ دیکھیے کہ اللہ پاک ان کی سوچوں کے مقابلے میں کیا تدبیر کر رہے ہیں۔ اہل علم یہاں سے بڑا اہم نقطہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ دوسرا کیا کر رہا ہے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ جو انسان یہ سوچتا رہتا ہے کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے اور وہ اس وقت میرے خلاف کیا کر رہا ہے، تو وہ خوف زدہ بھی ہوگا، وہ زندگی میں کچھ کر بھی نہیں سکے گا۔ آیت مبارکہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کو اپنا کام کرتے رہنا چاہیے، مخالفین کیا کرتے ہیں ان کا معاملہ اللہ کی ذات کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے، اور حکمتاً جو ہے مناسب تدبیر جو ہے وہ اختیار کرنی چاہیے۔ مگر اس سوچ کو اپنے ذہن کے اوپر حاوی کر لینا کہ وہ کیا سوچتے ہیں اور وہ ہمارے خلاف کیا کر رہے ہیں، اس کی نفی کی گئی ہے، کیونکہ یہ عمل انسان کی شخصیت کو کمزور بنا دیتا ہے۔ لہٰذا ان لوگوں نے نبی علیہ السلام کے خلاف کیا کیا جو ہے وہ سازشیں نہیں کی، مگر اللہ پاک نے ہر سازش سے اپنے نبی کو کامیاب کر دیا۔ اسی طریقے سے آج کا امتی بھی جو اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، وہ اپنے مخالفین کی چالوں اور سازشوں سے جو ہے وہ بچ جاتا ہے، اللہ کی ذات اس کو بچا لیتی ہے۔ لہٰذا جب حالات کا شکنجہ جو ہے وہ آپ کو جکڑ رہا ہو، یا مخالفین کی طرف سے چالوں اور سازشوں کا جو ہے وہ جال بن رہا ہو، تو اس وقت میں امہل ہم، ان کو ڈھیل دیں، صبر کریں، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کریں، ان کی ہر چال کو اللہ پاک ناکام کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سورہ طارق کے مضمون کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں اندر سے خوبصورت اور پیارا مومن بننے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔